10,50,000 سے لے کے 11,50,000 سے لے کے اوورال لانگ حج کی جو ہے 11,75,000 تک، اس میں منیمم اماؤنٹ جو ہے وہ ہم نے حجاج سے لے رہے ہیں، یعنی کہ لانگ حج کے لیے 10,50,000 لے رہے ہیں، یہ پہلے 75 اناؤنس 75 کیا تھا، اور 25,000 وہاں بھی کم، لانگ کے لیے صرف 11 لاکھ لے رہے ہیں۔ اب ہم یہاں اس وقت یہ نہیں بتائیں گے، اس میں ظاہر ہے ہم تھوڑا سا سیف ہاتھ پہ اس لیے لیتے ہیں کہ حجاج سے واپسی پہ پیسے لینا مناسب بھی نہیں ہے اور ناممکن ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس وقت کہ ہم اس میں سے کتنے واپس کریں گے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ پچھلے حج کا جو منیمم خرچہ تھا اس حساب سے ہم نے لیے، اور یہ کہ اس میں اگر بچت ہو گئی تو جیسے آج منسٹر صاحب اعلان فرما رہے ہیں کہ واپس کر رہے ہیں، بچت ہو اور گئی یہ تو وہ بھی اگلے واپس چند کریں۔ دنوں میں سب کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی رقم، صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہے، لیٹ اناؤنسمنٹ اس لیے کی تھی کیونکہ میرا دل تھا کہ خواہش تھی کہ چیز ریڈی ہو اور حجاج کو وہ فوری طور پہ، کس دن کا ہمارا پلان ہے جی اکاؤنٹ میں جانے کا؟ ابھی شروع ہو جائے گی نا کل سے؟ یہ تو جمعے تک ہماری طرف سے جی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حجاج کے اکاؤنٹ میں پیسے واپس آنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے پیکج کا اعلان کر دیا ہے، یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ جو آپ کی رہائشی سہولیات ہیں اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا آپ نے انتظامات کو اپنی شکل دے دی ہے یا ابھی کچھ رہتا ہے؟ چل رہے جی، آن گوئنگ رہے تو اینڈ تک رہتا ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ کی جو سرکاری اسکیم تھی اس کے تحت جو آپ کو درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور پچھلے سال جیسے کم درخواستیں موصول ہوئی تھیں، کتنا جو ہے وہ ڈفرنس آیا ہے، کتنا جو ہے وہ آپ کو فرق نظر آ رہا ہے پچھلے سال سے؟ اس سال جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ فرق نہیں ہے جی، تقریباً اتنی ہی آن ایوریج اتنی ہی درخواستیں آئی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ٹورڈز دی اینڈ نا پھر ہارڈ شپ کیسز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم نے پروویژن رکھی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل حج سے ایک مہینہ پہلے ان کو خیال آتا ہے کہ اب ہمیں بلاوا آ گیا، اب ہم نے حج پہ جانا ہے، تو کچھ وہ اس کے لیے بھی پروویژن ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ جی ہاں جی بتائیں۔ آپ نے درخواستوں کی تعداد کا جہاں تک کہا، پچھلے سال چونکہ وہ جو ایک اسپانسرشپ اسکیم تھی، اس اسپانسرشپ اسکیم کو باوجود ٹیکنیکی اور دیگر وجوہات کی بنا پر وہ فلفل نہیں ہوئی، تو اس میں سے 20,000 سیٹیں ہم نے واپس کر دی تھی اور ان کو ہم ریگولر میں کنورٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اس بار کابینہ نے اپروول دی کہ اگر کچھ ایکٹو سیٹس کی تعداد کم تھی، 5,000 تھی، اور اگر وہ بھی پوری نہیں ہوتی ریگولر میں کنورٹ کر دیں، تو ہماری درخواستیں جتنا کوٹا تھا سرکار کا وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں جاتا، ڈراپ ہو جاتا ہے، تو اس کی جگہ پھر ہم کسی اور کو نیچے سے اور یہ آخر تک چلتا رہتا ہے سلسلہ جی، 1,000-2,000 آدمی کا نا جی، کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، لیکن سر درخواستوں کی وصولی وہ کمپلیٹ ہوگی جتنا کوٹا۔ ڈاکٹر صاحب اگر سادہ سے انالیسس کے انداز میں بتا دیں تاکہ عام آدمی کو جو درخواست گزار ہیں ان کو پتہ چل جائے، پچھلے سال کون سا حج کتنے کا تھا اور اس سال کون سا کتنے کا ہے اور اس میں بچت کیا ہوگی، جو بنیادی بات ہے اس کو پلیز کون سے کا کتنے کا؟ بیسکلی نہیں شارٹ شارٹ اور حرام پچھلے سال 10.75 کا تھا، اس دفعہ 10.50 کا۔ ہاں نہیں، یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہونی ہے نا وہ پھر زمینی حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ جس کا شارٹ تھا لانگ تھا وہ اس میں ہم نے کیلکولیٹ کر دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ عموماً ایئر لائن چونکہ زیادہ چارج کرتے ہیں تو عموماً شارٹ حج کے پر خرچہ زیادہ آتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے بچت ہو جائے تو وہ جیسے ہم نے اس بار ساری حساب کتاب کر کے اسی حساب سے پھر ہم اماؤنٹ واپس کرتے ہیں۔ اور ایک اور بھی چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گا جی کہ آپ ایک دفعہ نا ضرور اس چیز کا انالیسس کر لیجئے گا، باقی دیگر ممالک کیا کر رہے ہیں اور وہ کون سا پیکیج ہے اور اس کے اندر کیا چیز آفر کر رہے ہیں، تو آپ بہت زیادہ اپریشیٹ کریں گے کہ جی میں آپ کو یہ بڑے باوثوق طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ پورا ریجن نہیں، پوری دنیا میں ایسا حج نہیں ہے اتنی اماؤنٹ کے اندر اتنی ساری فیسلٹیز، اگر کوئی ہے تو آپ ضرور ہمیں بتائیں کہ جی یہ دیکھیں آپ سے سستا حج ہے اور یہ فیسلٹیز ڈالرز اور ریال میں بتائیں۔ جی بے شک حج ایپ کے حوالے سے کچھ ڈسکرپنسیز آ رہی تھی، سننے میں آیا تھا کچھ ایپ میں کچھ ڈسکرپنسیز ہیں، تو کیا وہ ایڈریس ہو گئی ہیں اور جو حج ایپ دوبارہ سے بننی تھی وہ دوبارہ سے؟ جی ابھی ہم نے دوبارہ اس کے اندر جو بگز تھے، جو فالٹس تھیں، وہ ٹھیک کیے جی، اور اس دفعہ ہمارا جو حاجی کے ساتھ رابطہ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ حاجی
جو یہاں سے حجاج گئے ہوں وہاں جا کے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ جی ہم نے جانا کہاں پہ ہے, ہمارا جو ساتھ جو ہمارے آئے ہوئے تھے گائیڈ کرنے کے لیے ہمیں وہ کہاں پہ ہیں, کیونکہ اس دفعہ ہم نے ان کو بھی ریسٹرکٹ کر دیا. کیونکہ عموماً لوگ جاتے تھے معاونین صرف حج کرنے کے لیے, ان کے ذہن میں مقصد صرف ایک ہوتا تھا, بہت اچھی خدمت کرتے تھے, لیکن جب منی مزدلفہ موو کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنا بیج اتار کے سائڈ پہ رکھتے تھے, احرام باندھتے تھے اور نکل جاتے تھے. اور حاجی صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں یار میرا معاون کہاں گیا ہے. اب ایسے نہیں ہوگا اس دفعہ انشاءاللہ. صرف 100-150 والی بات. جی, اور ایک اس دفعہ ایک اور چیز بھی کہہ رہے ہیں جی کہ یعنی جب یہاں سے 150 کے قریب حاجی یہاں سے نکلیں گے تو جو معاون ہوگا وہ ان کے ساتھ جائے گا, حاجی کیمپ سے اکٹھا ہوگا, جس ہوٹل میں وہ رہیں گے وہیں پہ ان کے ساتھ رہے گا, حج بھی ان کے ساتھ کرے گا, رہے گا بھی اسی بلڈنگ میں, کھائے گا بھی وہیں پہ, اور واپسی والی فلائٹ میں بھی ان کے ساتھ ہی آئے گا. یعنی ہر حاجی کو پتہ ہوگا کہ جی میرا معاون کون ہے, اور وہ انہی کے آس پاس ہی رہے گا. 100 سے 150 حجاج پہ کہ ایک معاون ہوگا. سر یہ جو ایپ ہے NITV نے بنائی ہے PATV؟ NITV اچھا روڈ ٹو مکہ جو پروجیکٹ نہیں سر, NITV کا چونکہ قانونی حیثیت پر نہیں رہا, ان کا وہ ان پٹ تھا, لیکن بنائی اوریجنلی انہوں نے بنائی تھی, پھر آگے انہوں نے ٹیک اوور کر لی. کے ساتھ. جی جی جی, سر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ جو ہے وہ اب کن کوشش تھی جی کراچی تو کنفرم ہے, اسلام آباد بھی کنفرم ہے, خواہش تھی لاہور سے ہو جائے, لیکن اس دفعہ شاید ممکن نہ ہو, اگلی دفعہ انشاءاللہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ لاہور سے بھی سٹارٹ ہو جائے.